الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي يرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے اور موت مسلمہ فیصلہ ہے۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لیلا مجنون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیوی کبھی اپنے شوہر کو مرنے نہ دیتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون، حامان، قارون، شداد بادشاہ، ان تمام کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو، حامان کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو علم کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو علماء کو، نیک لوگوں کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو بھائی گیری کے ذریعے سے، پہلوانی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی موت نہ آتی۔ اور اگر موت کو سخاوت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حاتم طائی کو کبھی موت نہ آتی۔ لیکن موت حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے۔ عقل مند سے عقل مند ہو، مالدار سے مالدار ہو، غریب انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہو وہ موت کا انکار نہیں کرتا۔ ہر ایک موت کو مانتا ہے کہ موت آخر آنے والی ہے۔
اور موت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ موت کے ذریعے سے یہ چاہے کہ ہم جو ہے موت سے لڑ لیں گے تو ہم تمام کے سردار اور ہم تمام کے نبی اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یوں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ جتنا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں آپ رہ لیں، لیکن آخر میں آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے، جتنی عمر چاہے آپ رہ لیں، لیکن آخر جو ہے آپ کو بھی موت آنی ہے۔ تو یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ ایک ہفتے پہلے ہم تمام کے جو ہے چاہنے والے اور بہت سارے لوگوں کے جو ہے پیر اور اس عاجز اور فقیر کے بھی جو ہے سب سے بڑے محسن، محبوب العلماء والصلحاء، سلطان العارفین، اور وقت تک کے سمجھو کہ ایسے دور کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو پسند کرتا ہے جس سے اپنے دنیا کے اندر کام لے، اس میں ایک جو صدیوں میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کے 500 ٹاپ انسانوں میں سے جب بلایا گیا کہ بھائی ٹاپ انسان ہر اعتبار سے، ہر لیول سے برابر ہو، اس 500 میں سے ایک آدمی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کتنے لوگ جانتے ہوں گے، بہت لوگ نے یوٹیوب پر سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو آپ ضرور سنیں۔ اور اسکول میں، کالجز میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑے آئیڈیل تھے، سب کے لیے، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے جو ہے تاجر ہو، کاروبار کرنے والا ہو، اور کوئی بھی لائن کا ہو، امیر ہو غریب کو، ہر ایک کے لیے رہنما تھے۔ اب ان کی کیا زندگی بیان کرے، کیا نہیں کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں جو میرے اور آپ کے لیے کام کی ہیں، اس میں حضرت کی زندگی کو دیکھا جائے تو بہت تھک کر دین کا کام کیا اور کر کر کے تھکے۔ اور اگر آپ ان کی زندگی کو شروعات سے دیکھیں تو شروعات سے مجاہدانہ زندگی کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا، یہ آپ کا جو ہے اوڑھنا بچھونا تھا۔ اور آپ ان کے اندر بہت ساری خوبی دیکھیں گے، یہ ہے، یہ تھے، بہت لوگوں نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن اس کے پیچھے دو ہستی کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ ایک تھی ان کی ماں اور ایک ان کے والد تھی۔ اگر آپ ان کی والدہ کو دیکھا جائے تو رات میں جب وہ اٹھتے تھے 3 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ 3 سال کے وہ تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے میری ماں جیسا رونے والی کوئی عورت نہیں دیکھی، بہت زیادہ رونے والی۔ اور جب رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی تڑپ کر تو میں دعا میں دیکھتی تھی، اے اللہ میرے زلفی کو ولیوں کا سردار بنا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا دعائیں کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے میری زندگی کے اندر میری والدہ کو رات کے آخری حصے میں کبھی جو ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جتنے بھی نیک لوگ، اللہ والے لوگ کو وہ دیکھو گے تو اس کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا، بہت رونے والی تھی۔ تو تب جا کر یہ بچہ جو ہے آگے جا کر ولیوں کا سردار بنا۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل بھی جو ہے ایک دیندار بنے، ایک اللہ والا بنے جس سے پوری دنیا میں کام لیا جائے، تو ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اللہ کے سامنے رونا ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے بچے کے لیے
یہ نہیں دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچے کا بنگلہ بنا دے، میرے بچے کا جو ہے کاروبار بڑا کر دے. بس اللہ کے سامنے ایک ہی دعا کرتی تھی، اللہ میں نے میرے بچے کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کو تو اپنے دین کی خدمت کے لیے پورا عالم میں قبول کر لیں. یہ دعا تھی. کوئی دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس، دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی. بس وہ لالچ تھی، وہ طلب تھی، بس ایک ہی تھی کہ اللہ میرے ذوالفقار کو جو ہے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. تو اس مجلس کے اندر اور یہاں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے اولادوں سے نوازا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایک اولاد کے طور پر، بیٹے کے طور پر اور بیٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے وہ اولاد کی. وہ آج سے ایک نیت کر لے، ایک اللہ کے سامنے یہ دعا کر لے، روزانہ ابھی سے فکر میں لگ جائے کہ اللہ تو نے یہ اولاد دی ہے، امانت ہے، میں جو ہے چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں گھر کے اندر اپنی بیوی ہیں، اپنے جو ہے گھر کے اندر باپ ہے، ماں اور باپ دونوں مل کر اللہ سے یہ دعا کرے اور مشورہ کرتے روزانہ ہم ہر چیز کا کہ بھائی آج گھر میں کھانا یہ پکانا ہے، بچے کو یہ اسکول میں رکھنا ہے، بچے کو یہ آگے بڑھانا ہے. لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ سے یہ بھی دعا کرنے کی فکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، اے اللہ میرے بچے سے جو ہے دین کا کام لے لے، اس کو ولیوں کا سردار بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا. کروڑوں جو لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کی والدہ کا کمال. شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا جائے اتنے بڑے، ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا. اگر آپ چاہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، اس کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا. قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جس کو بولتے ہیں بخاری، قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب اس کو بولتے ہیں بخاری شریف، جس کو مقام دوسرے نمبر پر دیا ہے قرآن کے بعد، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو اس کو پیچھے بھی دیکھا جائے بیک گراؤنڈ تو وہ چھوٹے تھے. امام محمد بن اسماعیل وہ چھوٹے تھے، آنکھ نہیں تھی، نابینا پیدا ہوئے. ان کی والدہ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو دین کی خدمت کے لیے قبول کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے سے اللہ پوری دنیا میں کام لے، اور تو نے مجھے جو ہے ایسا بچہ دیا ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو آپ آنکھ دے تو وہ بچہ جو ہے وہ دین کا کام کر سکے. اللہ سے بہت روئی ان کی والدہ، اور اللہ نے ایک وقت آیا کہ ان کو آنکھ دی اور پوری دنیا ان کو مانتی ہے، چاہے کوئی بھی مسلک والا ہو، کوئی بھی ہو. وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم ان کو کتاب کو مانیں گے، ان کو مانیں گے. کوئی مدرسے میں پڑھنے والا وہ کتاب کو پڑھے بغیر جو ہے عالم نہیں بنتا، کوئی بھی مسلک کا ہو، ہر ایک مانتے اس کو. ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا، رو رو کر دعائیں کرتی تھی. کتنوں کا نام لیا جاوے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ہم اس کو ذکر نہیں کرتے. تو اسی پیچھے پیر صاحب کے پیچھے جو ہے پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا. وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے زلفی کو ذوالفقار نام تھا تو جو ہے اللہ ان کو ولیوں کا سردار بنا. پوری دنیا میں لگ بھگ 70 ملکوں سے زیادہ پوری دنیا میں دین پھیلایا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ہر ایک ان کو مانتا تھا. بڑے بڑے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، علماء کرام، لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے کہ پیر صاحب ہمیں اللہ اللہ سکھوا دیجئے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیجئے. وہ تھی ان کی والدہ کا ہاتھ. اور اب اہم بات یہ شروع ہو رہی ہے، جو سب سے اہم چیز ان کے اندر جو خاص وصف تھا، ایک خاص چیز تھی، وہ تھی اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ سے پیار، اللہ سے لاڈ. وہ جو ہے
اکثر جو ہے مزے کے اندر یہ شعر پڑھتے تھے کہ یار تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یار تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ ان کے اندر خاص سے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اور ایک مرتبہ جو ہے کیفیت میں تھے، ایک مرتبہ اللہ سے خوب جو ہے مانگا، اللہ سے خوب روئے۔ بندہ کبھی کیفیت میں ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے گھر کے اندر باپ کا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بندہ کچھ بھی بولتا ہے، اسی طریقے سے ایک خاص کیفیت میں تھے، تو انہوں نے جو ہے اس خاص کیفیت کے اندر ایک عالم تھے، نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں، ایسی تو بہت لمبی لسٹ ہے، تو وہ خود تذکرہ کر رہے اور ان کے جو ہے خاص تھے، خدمت کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کو بلایا رات کے آخری وقت میں، اس وقت کوئی نہیں تھا، ان کو بلا کر کہا روتے ہوئے کہ اے میرے بھائی، میں نے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اور جو ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کی محبت کو میں نے پھیلایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہ جو ہے اس محبت کو ضائع نہیں کرے گا۔ ارے بھائی، اگر ہم جو ہے کسی امی کا نام لے تو ماں اس بچے کو کتنا قریب کرے گی، ماں اس بچے کو جو دور کرے گی۔ حالانکہ ماں تو ماں ہے، چاہے اس کا تذکرہ کرے، جو ہے اس کو منائے، اس کی بات مانے نہ مانے، پھر بھی ماں ہی ماں ہے۔ یہاں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، جس کو بار بار جو ہے پکارے اللہ اللہ، تو جو ہے اللہ اس کو نہیں نوازے گا۔ اور انہوں نے یہ محنت کی کہ خود اپنے دل کے اندر بھی جو ہے اللہ کی محبت پیدا کی، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک آواز لگائی، ایک صدا لگائی، اور ایسی آواز لگائی کہ صدیوں تک یہ آواز گونجے گی۔ اور انہوں نے جو ہے محبت کو پھیلانے کے لیے، ان کی ایک کوشش تھی، ان کا ایک مشن تھا، ان کا کام تھا کہ جو ہے اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے۔ اور جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاوے، یعنی محبوب جس راستے پر چلا رہا ہے، یعنی جس بندے کو اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے راستے پر چلے گا، اور جس انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے نماز کیا، سارا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے اس کو محبت ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، ہر انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ تو جو ہے اللہ کی محبت اصل ہے میرے بھائیوں، اور اس محبت کو جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور جو ہے جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ایک ایسی چیز ہے، بندے کو رات میں سونے نہیں دیتی ہے، بستر سے اچھال دیتی ہے۔ جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے میرے اندر اور آپ کے اندر، اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہے ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور حقیقت کہتا ہوں، اللہ کی محبت ہی کام آئے گی، چاہے دنیا میں ہو، قبر میں ہو، حشر میں ہو، پل صراط پر ہو، کوئی بچانے والا نہیں۔ کون آئے گا؟ نہ باپ، نہ ماں، نہ رشتہ دار، نہ دنیا کے لوگ، نہ کوئی بھی۔ بس اس دل کے اندر، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، وہ محبت وہ کام آئے گی۔ اور جو ہے میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کے بغیر ہم دنیا میں جئیں گے تو دنیا تو چلی جائے گی، آ جائے گی، دنیا میں تو وقت کٹ جائے گا، لیکن اصل مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس میں تو اللہ ہی کام آنے والے ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی جیسے بھی زندگی گزارے، اچھی گزارے یا بری گزارے، کوئی غفلتوں میں گزارے
یا کوئی جو ہے جاگ کر گزارے، یا کوئی مانے یا کوئی جو ہے نہ مانے، یاد رکھنا آخر کار اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کی محبت ہی کام آئے گی، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی محبت والے اور اللہ کی غیر محبت والے جو ہے کیا ہے الگ ہو جائیں گے۔ وہاں فیصلے کا دن ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی ہم امتحان میں، ہمیں جو ہے ایک امتحان کے روم میں ہم کو جو کرنا وہ ہم کر لیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ میرے اندر اور آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہے، ہم کو تھوڑا وقت نکالنا ہوگا۔ ابھی جو ہے کچھ ہم طے کر لیں، ہم ارادہ کر لیں کہ میرے پیارے اللہ، اب بہت وقت غفلتوں میں وقت گزر گیا، ابھی تک بہت جو ہے میں نے تجھے ناراض کیا، اب یو ٹرن لینے کا وقت ہے، اب جو ہے صحیح راستے پر آنے کا وقت ہے۔ ہم سوچیں کہ میں مقصد سے تو ہٹ نہیں رہا ہوں، میں کہاں، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا، مجھے کیوں بھیجا تھا، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں یا اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ ہم دیکھ لیں، اپنے دل میں سوچیں کہ میری زندگی کہاں گزر رہی، میری زندگی کتنی ہے، کون کتنا رہنے والا ہے کسی کو نہیں پتہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو بس اب یو ٹرن لینے کا وقت ہے، ہم کو کدھر جانا ہے اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، دنیا کی طرف جانا ہے، اور جو اللہ کی طرف چلا جائے گا تو دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو پیر صاحب کے اندر جو ہے اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور ان کا مشن تھا کہ ہر بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت کیسے آ جائے۔ دائم الاحزان دائم الفکر، کہ ہمیشہ غمگین رہنے والے اور ہمیشہ فکر مند رہنے والے۔ ان سے جو ہے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو ہر وقت کس چیز کی فکر سوار رہتی ہے؟ بس میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے اس کو میں اللہ کی محبت کیسے دے دوں، وہ اللہ سے کیسے جڑ جاوے۔ اپنے لیے تو فکر نہیں کر رہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر لوگوں کو یہ آواز دے کر گئے، ایک صدا دے کر گئے کہ جو ہے اللہ کی محبت دل میں کیسے آ جائے۔ ہر وقت یہی فکر تھی، پھر جو ہے روتے تھے۔ ہم بھی چاہتے کہ اللہ کی محبت آ جائے، ہمیں مانگنا پڑے گا، اللہ سے رونا پڑے گا کہ میرے پیارے اللہ، اب دنیا کا جو ہے، دنیا کے پیچھے میں نے بہت دل لگایا، دنیا کے پیچھے میں بہت بھاگا، مال مجھے بہت محبوب تھا، بچے مجھے بہت محبوب تھے، میرے رشتہ دار مجھے بہت محبوب تھے، لیکن میرے پیارے اللہ تجھ سے مجھے بہت محبت ہے، بس اللہ مجھے محبت تو آتی نہیں ہے، تو مجھے محبت سکھا دے، محبت تجھ کو آداب محبت سکھا دے گی۔ مانگے تو صحیح بندہ، ہم ہمت نہ ہارے، ہم یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یار اللہ والے کہاں ملیں گے، ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ رہو۔ اگر میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ والے دنیا میں نہیں ہیں، کہاں ملیں گے، تو پھر تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کو کہاں تک اتارا ہے بھائی؟ قیامت تک، ذرا زور سے بولو نا، کہاں تک؟ قیامت تک۔ تو جب تک قیامت تک قرآن رہے گا تو جو ہے قرآن میں اللہ نے جو آیت اتاری ہے وہ بھی قیامت تک رہے گی، اور اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یوں سمجھ میں آیا، یہ معلوم ہوا کہ سچے بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو ہم جو ہے ہم اچھوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ غفلتوں میں رہو گے تو غفلت والی زندگی آئے گی۔ کاروبار والے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کاروبار کی فکر ہوتی ہے، مال والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو مال کی محبت بڑھتی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھوں گے تو اللہ ملے گا۔ سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اللہ والوں کے پاس جائے، ان کی نظر سے بہت کام ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ دنیا والوں نے گڑھ لیا، بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نظر جو لگتی ہے نا وہ حق ہے۔ کیا ہے؟ العین حق، نظر کیا ہے؟ حق ہے۔ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو کیا اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، جو اللہ کی رحمت ان کے پاس اتر رہی ہوگی، ہم جائیں گے تو رحمت کے چھینٹے ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ اس لیے آج نیت کر لیں، آج طے کر لیں، اب عمل پر کھڑا ہونے کا وقت ہے، غفلتوں سے نکلنے کا وقت ہے، اللہ سے جڑنے کا وقت ہے، اور جو ہے اللہ سے دل لگانے کا وقت ہے۔ اور یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اس زندگی کے اندر ہم جو اللہ سے تعلق بنا کر جائیں گے، یہی تعلق قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے کام کرنے کی جگہ ہے، قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور جنت عیش کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہی انہوں نے جو ہے کہیں رکے نہیں، بہت کم جاگے، بہت کم سوئے اور ہمیشہ جاگے، بہت کم رکے اور اللہ کے راستے میں بہت چلے، اور اتنے چلے کہ آخر موت آ گئی۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں کہ بیماری کا ایام 2-4 مہینے تھے، اس میں وقت گزارا، ورنہ پوری زندگی جو ہے 72 ایئرس کے تھے، اتنی زندگی اللہ نے دی تھی، اس زندگی کے اندر جو ہے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو ہم جو ہے اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ سے عشق ہو جائے۔ اب کمر کس کر جو ہے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے، اللہ کو طلب تو دکھائے، اللہ کو جو ہے پیار تو دکھائے۔ اگر ہم کو جو ہے مثال کے طور پر 1000 روپے کسی سے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے 1000 روپے دے دیجئے نا بھائی، بار بار چکر کاٹتے، اس کو طلب دکھاتے، اس کو شوق دکھاتے کہ 1000 روپے مجھے چاہیے بھائی، اس کے در پر جاتے ہیں، اس کے پاس مانگتے ہیں، اس کے پاس روتے ہیں، تب جا کر جو ہے لوگ دیتے ہیں۔ تو اللہ کو تو طلب دکھائیے کہ میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے محبت کرنا نہیں آتی ہے، مجھے جو ہے آپ سے محبت نہیں ہے، اللہ آپ مجھے محبت کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے چلا لیجئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ضرورت ہے کہ اب وقت آ گیا ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے بد نظری کو چھوڑ دیں، بری نظر کو چھوڑ دیجیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں؟ اللہ سے لب کے اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ اب یہ نہیں وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری نماز کو نہ چھوڑیں۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، اب ذرا دھیان سے توجہ کی ضرورت ہے، دھیان سے سننے کی بات ہے۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میں نے ابھی بات کی تو کتنے لوگ ایسے ہو گئے کہ بھائی اس کی زندگی کا ارادہ بنا ہوگا، میرا بھی ارادہ بنا ہوگا کہ بھائی آج جو ہے اب سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب کے بعد جو ہے میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، اب کے بعد جو ہے میں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کروں گا، اللہ کے سامنے کو اللہ کو مناؤں گا، اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ تو ایک دن نماز پڑھنا ہے گا، 2 دن نماز پڑھنے گا، لوگ اس کو تانا دیں گے، ارے بھائی تو کب سے صوفی صافی جیسا بن گیا ہے، کب سے اللہ والا بن گیا، لوگ تانا بھی دیں گے۔ تو کیا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں بندہ بدل جاتا ہے تو لوگ اس کو تانا نہیں دیتے۔ جیسے ایک موقع حج کا موقع ہوتا ہے، بندہ جو ہے اس وقت کیا کرتا ہے، آتا ہے حج سے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی نیت کر لیتا ہے کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، ایسے بہت سے واقعہ بنیں گے۔ لوگ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو حج کر آیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ دوسرا موقع ہوتا ہے شادی کا موقع ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے اب کے بعد یہ آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، اب مجھے اللہ نے حلال چیز دے دی ہے، اب میں حرام کی طرف کبھی نہیں لپکوں گا، کبھی حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اب پاک دامانی والی زندگی گزاروں گا، کہیں منہ نہیں ماروں گا، کہیں ادھر ادھر بھٹکوں گا نہیں۔ اور یہ موقع ایک ہفتے پہلے ہمارے اس سے دنیا والے، بہت دنیا کے اندر اللہ والے گئے۔ ابھی ہمارے سامنے اتنی بڑی ہستی جس کو جو پوری دنیا مانتی تھی، تو یہ دنیا کے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بدلی، ایسے بہت سے واقعہ ملیں گے۔ تو ابھی جو ہے تازہ واقعہ ہے، 8 دن ہوئے، ہم بھی یہ نیت کر لیں، رو کر کب تک زندگی گزاریں گے، ان کو یاد کر کے کب تک زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہم کو جو ہے اب یہ نیت کرنی ہے کہ بھائی انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری میں بھی تو گزار سکتا ہوں۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی تو ہمارے زمانے کے تھے، وہ بھی تو جو ہے ان کی 2 آنکھیں
جو ہے ایک زبان اور 2 کان تھے، ان کے جو ارادے وہ بھی ہمارے ارادے، بس اتنا ہے کہ اب وقت کو جو ہے اور اپنے وقت کو بھی چینج کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بھی چینج کرنا ہے، اپنے روٹین کو بھی چینج کرنا ہے کہ اب جو ہے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اب مجھے اللہ والا بننا ہے، اب گناہوں کو چھوڑنا ہے، غفلت والی زندگی سے بھاگنا ہے، اب اللہ سے جڑنا ہے، ایک یہ نیت ہو۔ ابھی وقت ہے، بدلنے کا وقت ہے۔ ابھی تک تو جو ہے ہم نے نظر اٹھا کر اس چیز کا، لوگوں کا مزہ تو چکھا، حرام لذتوں کا مزہ تو چکھا، اب جو ہے نظر جھکانے کا مزہ دیکھ۔ ہم نے ابھی تک تو نظریں اٹھا کر چلنے کا مزہ چکھا، اب نظر جھکانے کا مزہ تو دیکھے۔ ابھی تک دنیا کی محبتوں کا مزہ چکھا، وہ اللہ کی محبت کا مزے تو چکھے۔ ابھی تک ہنسنے کی لذت کا مزہ چکھا، اب رونے کی لذت کے تو مزے دیکھ۔ ابھی تک جو ہے رات میں سونے کا مزہ چکھا، اب رات کو جاگ کر اللہ کو منانے کا مزہ دیکھ۔ ہم دیکھیں وقت ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے۔ جب اللہ جو ہے معاف کرتے تھا، تھکتا نہیں ہے، تو ہم اللہ سے توبہ کر کے کیوں تھکے؟ اللہ سے توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، بڑی امیدوں سے آیا ہوں اور تیرے گھر میں آیا ہوں، کسی کے سامنے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ آپ کے سامنے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے بدل دیجئے۔ اب بدلنے کا وقت آ گیا ہے تو بدل دیجئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے، یہ وقت ہے، یہ موقع ہے کہ ہم بھی ہماری زندگی کو بدل لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل جان چھوڑا لے۔ کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ میں اور آپ نیت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں گے، اب جو ہے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ تو خاص جو ہے حضرت کی زندگی کے اندر جو وصف تھا اللہ کی محبت کا، کہ آپ ان کو کوئی جس نے دیکھا ہو، یہاں تو نہیں مجھے پتا ہے کس نے دیکھا ہوگا، لیکن اس عاجز نے جب دیکھا تھا، وہ اللہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ یاد آ گیا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا اور ایسا چہرہ تھا اور ایسا ہائٹ تھی کہ آپ جو ہے جیسے پنجابی لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ خود پنجابی تھے، بڑی پگڑی جو ہے، بڑی داڑھی، اور جن کو کوئی بھی دیکھتا، جو دیکھے گا اس کو معلوم چل جائے گا کہ وہ جو ہے یہ بندہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان ہے، اور جو اس کو دیکھے گا کوئی بھی بندہ تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ وہ جو ہے فیکٹری میں کام کرتے تھے، انجینئر تھے اور عالم بھی تھے۔ 40 سال تک جو ہے 40 سال کی عمر تک انہوں نے کمایا، فیکٹری میں کام کیا۔ ان کے انڈر کے اندر 35 یا 40 جو ہے کمپنیاں تھیں، اس کے ہیڈ تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو اسی وقت جو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے دے دیا کہ اب کے بعد جو ہے تمہارے فیکٹری میں کام کرنے نہیں آؤں گا۔ پوچھا کیوں بھائی؟ تو کہا کہ جو ہے 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک دین کا کام کیا تھا، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، میں بھی اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہتا ہوں، اب جو ہے میں دنیا کا کام نہیں کروں گا۔ تو جو ہے آپ سیرت کو اٹھا کر بھی دیکھ لے، 40 سال تک اللہ کے نبی نے بکری چلائی، اللہ کے نبی نے کپڑے کی تجارت کی، لیکن 40 سال کے بعد سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملتی ہے کہ بھائی جو ہے اللہ کے نبی نے کہاں کچھ کمایا ہو، بس اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت نے 40 سال کی عمر سے لے کر 72 ایئرز یعنی 72 سال کی عمر تک دین کی خدمت کا کام پوری دنیا میں کیا۔ تو اب ہمارے جو ہے ہم بھی دیکھیں کہ کتنے کی 40 سال کی عمر ہو گئی، کتنوں کی 30 ہو گئی، کتنے کی 25 ہو گئی، کتنے کی 35 ہو گئی۔ وقت ہے کہ ہم بھی اپنے مقصد کی طرف، اللہ کی طرف دوڑے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ماں بھی اپنے بیٹے کو، بچے کو اسی وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور ہم بھی صحیح راستے پر چلنے والے بن جائے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اب اللہ کو جو ہے کریم پاؤ گے
آپ اللہ کو جو ہے مددگار پاؤ گے، اور اللہ کو جو ہے سب سے زیادہ اپنے قریب پاؤ گے جب ہم اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ خود کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری سانس سے زیادہ قریب ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا ہے شہرک؟ سب سے زیادہ قریب میں تم سے ہوں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کی جو ہے ایک آگ چل رہی ہے، دل کے اندر یہ تڑپ اٹھ رہی ہے کہ میں بھی جو ہے اللہ آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ دل کو بھی جانتا ہے، اور دل کے اندر کیا گناہوں کے پلاننگ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے اپنی جو ہے رحمت کا تذکرہ کیا، 336 مرتبہ یا 332 مرتبہ قرآن کریم میں اپنی معافی کا اعلان فرمایا کہ او میرے بندو تم میری طرف آ جاؤ، او میرے بندے تم میری طرف آ جاؤ۔ ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے، اس لیے اللہ سے جڑ جائے، اللہ کو اپنا بنا لے۔ تو یہ تھی ایک چیز حضرت جی کے اندر کہ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق۔ اور جنازہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ، وہ تو اس وقت وہاں موجود تھے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ایسے لاکھوں لوگ جو ہے پہنچ نہیں سکے۔ جنازہ طے کر دیا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیرا جنازہ طے کرے گی کہ تو کیسا ہے۔ پوری دنیا کو رلا کر چلے گئے، وہ تو خود ہنس کر چلے گئے۔ انہوں نے ایسی خوبصورت زندگی اور پاکیزہ زندگی اللہ نے ان کو دی تھی۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، جوانی سے دیکھیں، جوانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی، 35 سال کی عمر میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ آنکھوں کی حفاظت۔ انہوں نے کسی سے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنی زیادہ زیارت کیسے ہوئی؟ کہا کہ بس ایک عمل کر لو، اللہ کے نبی کی زیارت کثرت سے ہوگی۔ وہ یہ تھی کہ بھائی آنکھوں کی حفاظت، ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں کہاں کہاں دیکھ رہی ہے، حرام کی طرف دیکھ رہی ہے، گناہوں کی طرف جو ہے ہماری آنکھیں چل رہی ہے، تو پھر ہمیں ہماری آنکھوں سے ہمیں بھی کیوں زیارت؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاوے، تو اس آنکھوں کی حفاظت کر لے۔ پھر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زیارت ہوتی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ بات تھی ان کی کہ اللہ کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور ہر وقت ہر آن ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہی فکر، ہماری فکر دیکھیں، صبح سے اٹھ کر رات سونے تک ہماری ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا نام کیسا ہو جاوے، میرا کام کیسا ہو جاوے، میں مالدار کیسے بن جاؤں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے دنیا کے اندر بندے آئے، اور یہ ہمارے سامنے مثال کہ صبح سے اٹھ کر رات تک ایک ہی فکر کہ اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ اللہ سے کیسے مل جاوے اور گناہوں سے کیسے توبہ کر لے۔ یہ فکر، یہ سوچ، یہ درد ہوتا تھا۔ تو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ان کے جو ہے انڈر کے اندر لگ بھگ 35 یا 40 کمپنیاں تھیں۔ جب ان کو جو ہے 40 سال کے بعد وہ فارغ ہو گئے تو کمپنی والوں نے ان کو کہا کہ حضرت جی ہم نے آپ کو نکالا نہیں ہے، ابھی جو ہے یہ آپ کی جگہ، جس جگہ پر وہ بیٹھتے تھے اس کرسی پر لکھ بھی دیا ذوالفقار، اور اس جگہ پر ان کی قلم بھی رکھ دی گئی کہ حضرت جی آپ جب آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو نہیں نکال رہے، آپ خود جا رہے۔ اور ہر وقت جو ہے ہمیشہ ان کی جو ہے کرسی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بھائی جو ذوالفقار کی یہ جگہ ہے، جب آئے وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو ہم کو اللہ کو طلب دکھانی پڑے گی۔ بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ محبت ہوگی تو آپ نماز پڑھ پائیں گے، محبت ہوگی تو قرآن شریف کی تلاوت کر پائیں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جو ہے ہمیں سب سے پہلا کام تو روزانہ ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ضرور بھی ضرور 5 منٹ ہو یا 3 منٹ ہو یا 2 منٹ ہو یا جتنا آپ سے وقت ہو، کہ روزانہ اپنے اوپر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر لازم کر لے، ضروری کر لے۔ کتنا کر سکتے ہیں؟ آپ 5 منٹ کر سکتے ہیں، 10 منٹ کر سکتے ہیں، 15 منٹ کر سکتے ہیں۔ بس اپنا وقت طے کر لیں کہ مجھے اپنے اوپر ضروری کرنا ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا عشق بڑھے گا۔ لوگ پہچان کر کے دیں گے جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔
جب جیسے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی دیکھتا تھا تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی تھی. تو اگر ہم بھی ایسے بنیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ جو ہے اللہ کا والا ہے, یہ اللہ کا جو ہے خاص بندہ ہے, ہم کو دیکھ کر تو لوگ کیا کرتے, دور بھاگتے. ہم کو دیکھ کر کوئی دور نہ بھاگے بلکہ ہمارے لوگ قریب آوے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم بھی کیا کریں, اللہ کو قریب کر لیں, لوگ ہم سے قریب ہو جائیں گے. تم کو روزانہ 5 منٹ کیا کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, ضروری لازم کر لے ہر ایک اپنے اوپر. دوسری چیز کہ روزانہ کتنا ہو سکتا ہے, 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع قرآن شریف کی تلاوت کرے. اگر قرآن شریف نہیں آتا ہے تو سیکھے, اور صرف قرآن شریف کو جو ہے پڑھنا نہیں ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو ہاتھ میں لے اور 2 منٹ سوچے کہ یہ میرے پیارے اللہ کا کلام ہے, اور جو ہے اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ جو ہے سچا اور سچی پکی کتاب کوئی نہیں. جو ہے اس کتاب کو جو ہے سینے سے لگائے کہ اللہ یہ آپ کا کلام ہے, یہ اس میں آپ کی باتیں ہیں, اے اللہ اس پر مجھے عمل کرنا آسان فرما دیجئے. جس کا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور جن سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے جو ہے مجھے بچا لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے اوپر قرآن شریف رکھتے تھے, ھذا دستور ربی, کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. پھر دیکھو قرآن شریف کی کیسی محبت آئے گی, پھر کیسے رونا آئے گا, کیسا دل جو ہے اللہ سے لگے گا, پھر نماز میں بھی دل لگے گا, پھر جب کوئی قرآن شریف پڑھے گا تو رونا آئے گا. آج ہمیں دیکھیں ہمیں رونا کس پہ, ہماری آنکھیں سوکھی ہوئی ہے, ہمارا دل بجھا ہوا ہے, ہمارا دل مرا ہوا ہے. کیا بات ہے, اس دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری کی ضرورت ہے, اور اس چنگاری کو لگانے کے لیے اللہ کا قرآن کریم ہے. اس دل کو جو ہے قرآن کریم کو پکڑ کر اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ تیرا کلام ہے, یہ تیرا کلام ہے, میرے دل کے اندر بھی تو اتار دے اور مجھے اس پر چلا دے. تو دیکھو پھر اللہ آسان کر دے گا. اور تیسری چیز, اللہ سے دعا کرے. کیا کرے بھائی, اللہ سے دعا کرے کہ میرے پیارے اللہ آپ جو مجھے اپنا بنا لیجیے. کیا اللہ جی آپ مجھے اپنا بنا لیجیے. لوگ جو ہے لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں, دنیا کے انسانوں کے. کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے تو کیا چاہتا ہے, لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں, کیونکہ بھائی میں اس کا قریب ہو جاؤں. تو یہاں تو کیا ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ, سرداروں کا سردار, جس نے کائنات کو بنایا, بس اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ اللہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے سکھا دیجئے کہ آپ سے قریب کیسے ہو جاؤں. تو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے, یہ دعا مانگنا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کرتے تھے, یہ میں اور آپ یاد کر لیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ دعا کرتے تھے کہ میرے پیارے اللہ, کہ دھوبی کو ہم نے دیکھا ہے کہ دھوبی کے پاس کوئی کپڑا لے کر آتا ہے تو وہ دھوبی اس کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تو کپڑے کو کتنا میلا کر کے لایا ہے, اور اگر وہ کہے گا کہ تو کتنا میلا کر کے لایا ہے تو اس کے لیے الفاظ مناسب نہیں ہوں گے. وہ جانتا ہے کہ جو ہے لوگوں کا کام ہے میلا کر کے لانا, میرا کام ہے لوگوں کو دھو کر دینا. کیا ہے دھوبی کا کام, کیا ہے کہ بھائی لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں, میں تو اپنا کام کروں. وہ کیا کرتا ہے, وہ کپڑے کو دھو کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سے یہ بات کرے کہ میرے پیارے اللہ, دھوبی جو ہے کپڑا لے کر آتا ہے اور یہ نہیں کہتا ہے کہ کتنا میلا کر کے لایا ہے, اے میرے پیارے اللہ ہم تیرے جو ہے گندے بندے ہیں, اور تو جو ہے ہمارے دلوں کو صاف کرنے والا ہے. ہم تیرے جیسے بھی بندے ہیں, گندے ہیں, لیکن تیرا کام ہے دھونا. اللہ تو ہمیں دھو دیجئے, ہمارے دلوں کو دھو دیجئے, ہمارے دلوں کے اندر تیری محبت آ جائے ویسے فیصلے فرما دیجئے. محبت تجھ کو آداب محبت سکھا دے گی. اللہ سے مانگے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو واسطہ دے کہ میرے پیارے اللہ ہمارا تو تیرے سوا کوئی ہے نہیں, تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے, جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا, تیرا علاوہ تو میرا کوئی جو ہے یار و مددگار نہیں ہے, تو میرا اپنا ہو جا. تو اللہ سے کچھ دن آپ مانگیں گے, اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اس لیے جتنے بھی جوان ہیں, جتنے بھی یہ ہے, سچے دل سے جو ہے جس طریقے سے ماں کے سامنے معافی مانگتے ہیں, ماں کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے, ماں کے سامنے ہاتھ بھی جو ہے جوڑنے پڑتے ہیں, پاؤں بھی پکڑنے پڑتے ہیں, جب جا کر ماں معاف کرتی ہیں. اور اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اگر اللہ سے ہاتھ بھی نہ اٹھائے اور اللہ کے سامنے معافی نہ مانگے, بلکہ صرف دل کے اندر اللہ سے کہہ دے کہ میرے پیارے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں,
آپ کا بندہ ہوں، جیسا بھی ہوں، گندا ہوں، لیکن آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ آپ یقین مانیں کہ ماں تو جو ہے ماں تو زبان سے کہہ کر معاف کرتی ہے، یہاں تو بندے کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوتے ہیں، اس سے پہلے اللہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگ لے، وقت ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تب آپ چاہو گے میں، اور آپ موقع نہیں ملے گا، کوئی وقت نہیں ملے گا، ابھی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے ملانا۔ ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی میری پروڈکٹ کیسے آگے بڑھ جاوے، کوئی جو ہے نوکری کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری 15 سے 20 ہزار پگار کیسے ہو جاوے۔ تو ہمارے دل کے اندر ایک فکر ہو، ایک درد ہو کہ اللہ کا بچھڑے ہوئے بندے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاوے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے کیسے جڑ جاوے۔ یاد رکھ لینا، ایک ماں کا ایک بچہ بچھڑ جاتا ہے، اگر اس کو جو ہے بچھڑے ہوئے بیٹے کو، بچے کو ماں سے وہ جو ہے وہ انسان ملا دیتا ہے تو وہ انسان کو وہ ماں کبھی نہیں بھولتی ہے۔ تو جو ہے اگر ہم اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے تو یاد رکھ لینا کہ قیامت تک کیا جو ہے اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، جنت میں جانے تک اللہ ہمیں نہیں بھولے گا، اور جنت میں بھی اللہ نہیں بھولے گا۔ اس لیے اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں کہیں اپنی زندگی کو وقت گزار رہے ہیں، غفلتوں میں وقت گزار رہے ہیں، تو کیا ہے ہم اس کو اللہ سے ملائیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ کی محبت بہت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ کی محبت کے کریں گے، اللہ سے روئیں گے، اللہ کی محبت میں تڑپیں گے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، آواز تو لگاوے، طلب تو دکھاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے مالدار آئے تھے، اور ایک بڑھیا آئی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تسلی کا بہت بڑا سامان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی۔ لوگوں نے ان کو تانا دیا کہ جو ہے تو جو ہے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ان کو خریدنے کے لیے آئے ہیں حضرت یوسف کو، اور تیرے پاس جو ہے ایک کٹورا ہے، تو جو ہے کیا خریدے گی؟ کیا ہے تو یہ کٹورے سے حضرت یوسف کو کیا خریدے گی؟ تیرا تو کوئی نمبر نہیں لگنے والا ہے، یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ لوگ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اس بڑھیا نے کیا جواب دیا تھا؟ اس بڑھیا نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے، اے بڑھیا پوری دنیا کے اندر لوگ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے، میرے پاس جو ہے اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا یوسف کے لیے؟ تو میں کم از کم یہ تو کہوں گی اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس ایک کٹورا تھا، اور تجھے جو ہے تیرے یوسف کو میں خریدنے کے لیے آئی تھی۔ کم از کم ہم اللہ کو یہ دکھا سکیں گے، تو ہم بھی اللہ کو دکھائے، اپنی طلب دکھائے۔ ہم چاہیں کہ اللہ، لوگ تو دنیا کے اندر بہت سارے نیک لوگ ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ میں تو نیک تو نہیں ہوں، لیکن میں نیک بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو یاد رکھنا، من جد وجد، جس نے کوشش کی اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، جو بندہ کوشش کرے گا اللہ اس کو ضرور دے گا۔ تو میرے بھائیو، ایک وقت ہے، ایک چانس ہے، ایسے موقع ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں جس میں اللہ کو منا لے، اللہ سے پیار کر لے، اللہ سے عشق کر لے۔ جب بھی دل جو یاد آتی ہے دل بھر جاتا ہے۔ آپ کو کیا بتائے، میں قسم خدا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، میرے رشتہ داروں میں بہت سے قریب لوگ دنیا سے گئے، لیکن کبھی اتنا رونا نہیں آیا جب ہمارے حضرت کا انتقال ہوا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ 8 دن ہو چکے ہیں جو ہے نہ کبھی چین آ رہا ہے نہ سکون آتا ہے۔ جب بھی رات میں آنکھ کھلتی ہے حضرت جی یاد آتے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے کہ بہت احسانات ہے، اور حضرت کے ساتھ کیا تعلق تھا، اللہ جو ہے حضرت نے کے ساتھ بیتے ہوئے وقت کیا تھا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ کوئی مجلس میں موقع رہے گا تو بتائیں گے۔ تو ایک وقت ہے، ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کو پا کر اور اللہ کو دنیا سے ایسے جاوے کہ اللہ جو ہے ہم سے خوش ہو جاوے، ہم بھی اللہ سے خوش ہو، اور اللہ جو ہے ہم بھی اللہ سے خوش ہو، اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ایسی فکر کرے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اور دوسری چیز، بات لمبی ہو جائے گی، آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری چیز تھی حضرت جی کے اندر اس کی جو ہے اتباع سنت۔ کیا تھی؟ سنت پر چلنے کا بہت شوق تھا، پوری زندگی سنتوں پر چلے۔ اب آخری جو ہے حضرت کا اجتماع ہوا تھا ملیشیا میں، اس عاجز کا بھی جانا ہوا تھا، وہ ان کا خادم تھا۔ میں نے حضرت پوچھا کہ حضرت کی کیا زندگی ہے،
انہوں نے کہا ابھی حضرت کا جو ہے اتنی عادت بن گئی ہے کہ سنت عادت نہیں بلکہ سنت طبیعت بن گئی ہے۔ عادت کس کو بولتے ہیں کہ بندے کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور طبیعت جی چاہے نہ چاہے آٹومیٹک وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بھائی ہماری عادت ہو گئی ہے کہ بھائی بیت الخلا ہے، ہم کو جانا ہی پڑتا ہے، وہ عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں جانا ہے، پیشاب ہماری عادت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سنت جو ہے حضرت کی زندگی کے اندر جو ہے طبیعت بن گئی، یعنی ان کے بغیر چین ہی نہیں آتا ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو ہے حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، اس کی جو ہے پریکٹس اور اس کی کوشش حضرت میرے خیال سے ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو 10 یا 12 سال جو ہے پریکٹس کی ہے کہ اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، اور ہماری تو یہاں سوچی بھی نہیں جاتی ہے۔ ابھی تو ہمارے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنے کے پھاپے ہیں، بیت الخلا میں جانے دعا ہے وہ یاد نہیں ہے، اور یہ لوگ کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں۔ ہم بھی تو سوچے یار ہم کم سے کم روز کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر سنت کی پیروی ہو جاوے، تو ہم کیا کریں؟ سنتوں کا اہتمام، چلتے پھرتے۔ یاد رکھ لینا جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی وہاں تک اللہ نہیں ملے گا۔ جہاں تک سنتوں کا اہتمام چل، اب وہ بات لمبی ہو جائے گی، آخر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جی سے آخر میں کسی نے پوچھا، اور بہت کام کی بات ہے کہ حضرت ان کا بہت خاص قریبی تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت مجھے یہ عمل بتا دو، کوئی عمل ایسا کہ جس سے اللہ کا تعلق مجھے مل جائے۔ کیا کہا؟ بہت کام کی چیز ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے پیارے اللہ اور جو ہے اللہ کے سب سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں، اللہ کا تعلق مجھے مل جاوے اور اللہ مجھے بہت جلدی مل جاوے۔ تو ایک عمل بتایا، وہ کیا عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی صبح سے لے کر رات سونے تک بندہ یہ نیت کر لیں کہ میں جو ہے نہ کوئی چھوٹے گناہ کروں گا نہ کوئی بڑے گناہ کروں گا۔ کیا کہا؟ نہ کوئی چھوٹے گناہ کروں گا نہ جو ہے میں بڑے گناہ کروں گا۔ جب بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کو اللہ کا تعلق بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی صبح اٹھ کر اللہ سے یہ نیت کر، یہ عہد کر لے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں صبح سے لے کر رات تک کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ گناہ نہیں کروں گا۔ آپ نے دیکھا دکاندار کو، کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ صبح اٹھ کر یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے دکان کا جو ہے گھاٹا ہو جاوے، میرے کاروبار کا گھاٹا ہو جاوے، میرے پروڈکٹ کا جو ہے گھاٹا ہو جاوے۔ کوئی یہ نیت نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا نیت کرتا ہے؟ میرا مال زیادہ سے زیادہ بکے اور سب سے زیادہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ اسی طریقے سے میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ صبح سے لے کر رات اٹھنے تک، رات سونے تک کبھی جو ہے میں گناہ نہیں کروں گا، چھوٹے ہو یا بڑے ہو۔ کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہے حضرت کی تو بہت ساری باتیں ہیں، یادیں ہیں، اور جو ہے ہر ایک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرح بن جاوے۔ بہت سارے لوگوں نے نیت کی، بہت سارے ایسے جنازے ہوتے ہیں جس میں انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ لوگ اپنی غفلتوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے اس میں حضرت کا یہ جنازہ لوگوں کے لیے ہدایت کا بہت ذریعہ بنا۔ آپ کو بتا نہیں سکتے کیسے کیسے واقعات لوگوں کے سامنے آئے۔ ابھی جو ہے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو رو رہے تھے لوگ، تو کہا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ہے تجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے غیر جو بندے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، کیا کہا؟ جو اللہ کے مسلمان بندے نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ وہ مسلمان کیسے ہو جاوے، اس کی فکر میں لگ۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ بھائی ابھی ہم کو اس فکر میں لگنا ہے کہ کیا ہے بھائی، کہ دنیا کے اندر بہت سارے تیرے ایسے بندے ہیں جو دین سے دور ہیں، اپنی غفلتوں میں وقت گزار رہے ہیں، تو ہم بھی کیا کریں؟ خود بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق
اللہ سے مانگے اور دوسروں کو بھی چلانے کی فکر کریں گے۔ یہ نیت کر لیں، یہ آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے۔ نیت کرتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیں، اور پوری دنیا والوں کو اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اور دلوں کے اندر اللہ جو ہے اپنا ایک خاص تعلق، اپنی معرفت، اپنی پہچان اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اپنی گردن کو جھکا لے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور اپنے جو ہے کیے ہوئے پیچھے جتنے بھی گناہ ہے اس سے ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہم سوچیں، تصور کریں، اپنے دل میں ایک عہد کر لیں، ایک نیت کر لیں کہ بھائی جو ہے اب غفلتوں میں وقت نہیں گزاروں گا، اب جو ہے اللہ کے سامنے تڑپوں گا، اور جو ہے اب صحیح زندگی گزاروں گا اور اللہ کو مناؤں گا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ سوچے کہ جو ہے دنیا سے ہر کوئی جا رہا ہے، اللہ والے بھی دنیا سے جا رہے، ہمارا بھی ایک وقت آئے گا، ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہماری زبان کام کرتی بند ہو جائے گی، جو نقل و حرکت ہم ابھی جسم سے کر رہے، ایک وقت آنے والا ہے ہمارے ہاتھ پیر سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، سارے جسم کے اندر نقل و حرکت بند ہو جائے گی۔ سوچے، تصور کرے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رحیم مولا، کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ آپ رحیم کر اللہ ہے، آپ کریم اللہ ہے، آپ ستار العیوب اللہ ہے، غفار الذنوب ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ آپ سے سوال نہ کریں گے تو کس سے سوال کریں گے؟ میرے پیارے اللہ، اے اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے پیارے اللہ، اب تک بہت غفلتوں میں وقت گزارا ہے، اور اب تک جو ہے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اور یا اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تیری محبت پھیکی ہو چکی ہے، اور میرے پیارے اللہ اسی لیے ہماری یہ جو ہے تیری محبت ہمیں نماز پر کھڑا نہیں کر رہی ہے۔ یا اللہ تیری محبت اسی لیے جو ہے ہمیں قرآن شریف کی تلاوت پر کھڑا نہیں کر رہی ہے، ہمیں عمل پر کھڑا نہیں کر رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بندے ہیں جو دنیا کے بہاریں مانگتے ہیں، دنیا کی جو ہے لذتیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا سے کے محبوب بننا چاہتے ہیں، کوئی مال کا محبوب بننا چاہتا ہے، کوئی جو ہے نہ جانے دنیا کا طلبگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ ہم آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے،
تقوی دے دیجئے، طہارت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے اور مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی ہے نہیں، اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی در ہے نہیں۔ ہم کس گھر پر جائیں گے، کس مکان پر جائیں گے؟ اے اللہ یہ دنیا کے لوگ محتاج ہے، اے اللہ آپ جو ہے آپ محتاج نہیں ہیں، اے آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں تیرے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، میرے پیارے اللہ ہم یہاں سے ہمیں محروم نہ لوٹائیے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اللہ تیرے در پر اگر کوئی فقیر بھی آتا ہے تو فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ ہم تو تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو ہے بھیک کا پیالہ بنا کر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ اب دنیا کے ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آتا نہیں ہے کہ ہم آپ سے کیسے محبت کریں، اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ جب ایک محبت کی نگاہ ہو جائے گی، کام بن جائے گا، ساری مشکلیں حل ہو جائے گی، ساری تکلیفیں اور ساری ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تیرا پیارا بندہ حضرت ذوالفقار تیرے پاس آیا ہے تو ان کا اکرام فرمانا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمانا۔ میرے پیارے اللہ انہوں نے جل کر دنیا کو جو ہے اپنی محبت سکھائی ہے، نہ کبھی رات کو سوئے نہ تھا یا اللہ جیسا سونا چاہیے تھا ویسا نہیں سوئے، یا اللہ پوری رات تجھے منانے میں گزاری ہے، یا اللہ امت کو اور آپ پوری رات امت کے لیے تڑپے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اب دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ پیچھے بڑے بڑے اکابرین جا رہے ہیں، اللہ دنیا کے اندر فتنے بڑے بڑے ابھر رہے۔ میرے پیارے اللہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو ہے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ میرے پیارے اللہ دنیا انہی کی برکت سے چل رہی ہے اور انہی کی برکت سے آگے بھی چلے گی۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ ایسے بندے اللہ دنیا سے یا اللہ حکمت ہو، بہتری ہو تو یا اللہ امت کے خاطر ان کو رہنے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ وہ تو آپ کا فیصلہ تھا، آپ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ میرے پیارے اللہ میرے پیارے اللہ یا اللہ ان کا اکرام فرمانا، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ فرمانا۔ میرے پیارے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ میرے پیارے اللہ تیرے خاطر روئے ہیں، تیرے خاطر یا اللہ تڑپے ہیں اور اپنی جوانی تجھ پر فدا کی ہیں۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ ہم تیرے گندے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم آپ کے بندے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں بھی اپنی محبت کا ذرہ دے دیجئے، تیری معرفت کا ذرہ دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری جوانی کو تجھ پر فدا کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ آپ نے ایک جوانی دی ہے، یا اللہ وقت ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ یہ جوان اپنے آپ کو سنبھال لے ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جوانوں کو اللہ صحیح سمجھ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ وہ آپ کی طرف آ جائے ایسے فیصلے فرما دیجئے پوری دنیا کے اندر۔ میرے پیارے اللہ جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان ہیں یا اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ان کو تھام لیجئے۔ میرے پیارے اللہ یہ امت لاوارث ہو چکی ہے، یہ امت بے سہارا ہو چکی ہے، اس امت کا کوئی نہیں آپ کے سوا۔ اے اللہ آپ جو ہے ہم آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ آ جائیے، رحمت کا فیصلہ فرما دیجئے، کرم کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت جی کے جتنے بھی کام ہیں اور جتنے بھی پیچھے جو ہے عملہ چھوڑ کر گئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، اللہ ان کے مدرسے کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے دونوں بیٹے کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ فتین کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، نظر بد سے بچا، نظر ساحر بد سے بچا اور نظر حاسد سے بچا۔ میرے پیارے اللہ ہر طرف جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کا پڑوس نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کے ساتھ اے اللہ پیارے نبی کی محبت بھی عطا فرما دیجئے، پیارے نبی کا عشق عطا فرما دیجئے، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ کل قیامت کے دن آپ کے نبی کھڑے ہوں، اللہ آپ بھی ہو، اللہ ہم ہو، لیکن یا اللہ ہمارے نبی ایسا نہ کہہ دے کہ مجھے ناراض کر آیا ہے، میری سنتوں کو چھوڑ کر آیا ہے اور تو مجھے تکلیف دے کر آیا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے کے نبی کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں تو اللہ وہ بھی خوش ہوں اور ہم بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں اور یا اللہ ہمارے گھر والے بھی خوش ہوں۔ میرے پیارے اللہ
کل قیامت کے دن ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ اے اللہ وقت سے پہلے ہمیں سنبھلنے والا بنا دیجئے، وقت سے پہلے توبہ کرنے والا بنا دیجئے، وقت سے پہلے اللہ تیری طرف آ جانے والا بنا دیجئے۔ موت آئے تو آپ بھی خوش ہوں، اور جو ہے آپ کی حبیب بھی خوش ہوں، دنیا والے بھی خوش ہوں، اور یا اللہ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے خوش ہوں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت نصیب فرما، ہماری ماؤں کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا۔ میرے پیارے اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی جو خدمات ہے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہوئی اللہ معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ رفع درجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی بیماری کے جو دن تھے یا اللہ ان کو جو ہے اس سے ان کے لیے وہ بیماری اللہ وہ بلندی کا مقام بن جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ جنت میں درجے کا جو ہے درجہ اعلیٰ بن جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا بھی جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو یا اللہ ہمیں بھی ایسی پیاری موت نصیب فرما۔ یا اللہ تو بھی خوش ہوں، تیرا حبیب بھی خوش ہوں، اور دنیا والے بھی خوش ہوں، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم پر نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ایک ایک بندے کی زندگی کو تو بدل دے۔ یا اللہ جہاں جہاں تک لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، یا اللہ جہاں جہاں تک لوگ یہ آواز پہنچ رہی ہے، یا اللہ ان تمام کی زندگی کو بدل دیجئے، ان تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے مولانا اور یہاں کے بستی والے بڑی محنت کرتے ہیں، وہ اتنا مجمع جمع کرتے ہیں، اور یا اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ امام صاحب کی عمر میں، ان کے بچوں کی عمر میں، اللہ ان کے گھر والوں کی اور ان کی نسلوں کو بھی اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور اللہ ان کی نسلوں کے اندر علماء، صلحاء، حفاظ پیدا فرما۔ اللہ ہماری اس بستی کے اندر بھی تیرے ایسے نیک بندے پیدا فرما۔ اللہ اس مجلس کے ایک ایک آدمی کو اور یہاں بستی کے ایک ایک آدمی کو اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تیری خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ ہماری بھی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ جو ہماری جس اعتبار سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے، یا اللہ جو ہمارے ان پر احسانات ہے، اور جو اللہ وہ جو ہے احسانات کے مستحق ہے، ان تمام کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے پیچھے جس اعتبار سے قربانی دی ہے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ آخر میں یہی ہے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، اور مانگنے سے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔